بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ تو جب ان کے پاس ان کے والد کی وفات کی خبر پہنچی، وہ شام میں تھے اس وقت، تو جب ان کو خبر پہنچی وفات کی، تو 3 دن کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک زرد رنگ کا کپڑا منگوایا، جو اس زمانے میں ایک خوشبودار کپڑا ہوا کرتا تھا۔ تو 3 دن کے بعد وہ کپڑا منگوایا انہوں نے، اور انہوں نے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں پر اس کپڑے کو لگا لیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ مجھے اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب کیا کہ میں ان چیزوں سے مستغنی ہوں، مطلب کیا کہ نہ میں بناؤ سنگار کرتی ہوں اور نہ مجھے اس کا شوق ہے۔ تو جب بناؤ سنگار بھی نہیں ہے، شوق بھی نہیں ہے، تو پھر کپڑے کو کیوں استعمال کیا؟ تو فرمایا استعمال اس لیے کیا ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر یقین کرتی ہے جو عورت، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ رشتہ دار کے میت پر، یعنی رشتہ دار کے فوتگی کے بعد 3 دن سے زیادہ غم کرے، یعنی سوگ کرے، 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، مگر اس عورت کے لیے کہ جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو۔ مطلب کیا کہ جس کے یہاں کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو 3 دن تک سوگ ہے، 3 دن کا غم ہے، پھر اس کے بعد اپنے کام کاج پر لگ جانا چاہیے۔ لیکن ایک ایسی عورت جس کا شوہر وفات پا گیا ہو تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے۔ مطلب وہ سوگ کیا؟ مطلب وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی اس زمانے میں۔ تو یہ حدیث اس لیے بیان کی ہے کہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے، جب کسی کے یہاں میت ہو جاتی ہے تو 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے بعد جب پہلی عید آتی ہے تو لوگ دوبارہ ان گھروں میں چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ تعزیت کرتے ہیں، مطلب پشتوں میں کہتے ہیں جس کو دوبارہ عذر کرتے ہیں۔ تو جب حدیث میں ممانعت آ گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، تو پھر رشتہ داروں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ دوبارہ سوگ منائے، کہ دوبارہ غم منائے۔ چہ جائے کہ باقی جو رشتہ دار دور کے رشتہ دار وہ دوبارہ آتے ہیں، دوبارہ تعزیت کرتے ہیں، دوبارہ غم کو تازہ کرتے ہیں، تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے کہ تعزیت کر کے اور تدفین کر کے صحابہ کرام اپنے رشتہ داروں کی میت کے بعد، یعنی تدفین کے بعد اپنے کام کاج میں لگ جاتے تھے۔ اور ہمارے یہاں ایک رواج ہوتا ہے، 3 دن تو چھوڑو، پھر مہینے بعد ایک آدمی آتا ہے کہ بھئی میں نے عذر ہو، یعنی تعزیت نہیں کی، 2 مہینے بعد آتا ہے، سال کے بعد بھی دوبارہ لوگ آتے ہیں تعزیت کرنے کے لیے۔ تو بھئی یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس میں احتیاط کرے، جو چیزیں ہمیں لینے کی ہے، یعنی اسلام پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، اس پر ہم عمل نہیں کرتے، اور جس چیز کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں، اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس میں ہم اتنے بڑھ چڑھ چکے ہیں کہ 100% کے 100% اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو اسلام ہے اس پر 0% بس، کیونکہ اسلام آسان بھی ہے اور جو رواج ہے وہ مشکل بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو رشتہ دار ہے، یا مثلاً کسی کے ہاں ایسا رشتہ دار آتا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریگولرلی آتا جاتا ہے، کبھی ہر روز، کبھی ہفتے بعد، کبھی مہینے بعد، یا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو عید پر بھی ملنے آتا تھا، یعنی کہ کسی کا ماموں ہے، کسی کا چچا زاد بھائی ہے، جو بھی وہ آ سکتا ہے ملنے، لیکن جو باقی رشتہ دار صرف اس نیت سے آتے ہیں کہ تعزیت کرنی ہے اور دوبارہ غم کو تازہ کرنا ہے، تو ان کے لیے نہ حرام ہے بھائی، اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے گھر جائے اور دوبارہ تعزیت کرے یا دوبارہ غم کو تازہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کے سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا